بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخت نصر بادشاہ عبرت انگیز واقعہ۔ بخت نصر بادشاہ ابتدائی میں نہایت ہی نیک بخت و صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام و حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت ہی اطاعت کرتا تھا۔ اتفاق اس نے ایک عورت سے نکاح کیا کہ جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت ہی حسین و جمیل پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی بالغ ہوئی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا پیروکار ہے اور فرما بردار ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا حق مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا حق مہر ہے، جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے 2 پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو گے تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور مددگار ہیں، ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا اس کے سوا کوئی مہر نہیں۔ بادشاہ ہوس سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ سپاہی بادشاہ کا حکم سن کر سپاہیوں نے اول جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے ادویہ اور گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت ہٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے، پھر بند ہو گیا، لیکن کچھ قدر کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج جیسے ہی آئی، فوج نے کہا کہ کہاں غائب ہو گئے؟ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں، اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترغیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرے کی سر تک پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف بھی کرے گا تو پیغمبری سے خارج کر دیا جائے گا۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرض سر سے پاؤں تک جسم چیر دیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج کو لے کر ان پر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا ہم قتل سے باز نہ رہیں گے۔ ہزاروں آدمی قتل کر دیے گئے، لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہاں کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک جامع دمشق میں موجود ہے۔ غرض اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کے کسی سے استعانت نہ چاہیے کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت ہی کیا؟ چنانچہ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔